اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تاریخ علم اصول سلسلہ شروع کیا، اس کا ایک درس ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جس میں اس کے علم اصول کے ابتدائی نقوش یعنی کیسے آغاز ہوتا ہے، اس میں عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک مثال پہلی صدی ہی کے اندر موجود ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کے شاگرد ہیں سعید ابن جبیر، انہوں نے اصولی بعض بحثیں جو ہیں وہ کی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس حشام بن حکم ہے کہ جو متوفی ہیں تقریباً 199 انہوں نے کتاب جو ہے وہ لکھی ہے الاخبار کیفا تفتح یا کیفا یصح، یعنی مختلف نام جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اس کی۔ کتاب الالفاظ کے نام سے بھی ان کی ایک کتاب ہے کہ اس کے اوپر بات کی تھی کہ آئے یہ اصولی ہے یا اصولی نہیں ہے، کہ پہلے درس میں اس پر بات ہو گئی ہے۔ جب دوسری تیسری صدی کی بات ہوتی ہے ان میں پھر جناب یونس ابن عبد الرحمن کہ جو امام رضا علیہ السلام کے شاگرد ہیں، ان کا متوفی 208 ہے، ان کی ایک کتاب ہے علل الحدیث یا اختلاف الحدیث کے نام سے۔ اسی دوران کہ جب یہ سلسلہ چل رہا ہے حشام بن حکم کا، یونس ابن عبد الرحمن کا، اسی دور میں محمد بن ادریس شافعی اہل سنت کے امام شافعی کہ ان کا متوفی 204 ہجری ہے، اپنی مشہور کتاب الرسالہ لکھتے ہیں کہ اصول کے اندر امام شافعی کی کتاب الرسالہ بہت مشہور ہے۔ لیکن اس بات کی طرف توجہ رہے کہ شافعی نے اصول میں 2 کتابیں لکھی تھی، ان میں ایک الرسالۃ القدیمہ تھی اور دوسرا جو رسالہ تھا وہ الرسالۃ الجدیدہ۔ جناب شافعی نے الرسالۃ القدیمہ عبد الرحمن بن مہدی کے جواب میں لکھی تھی۔ عبد الرحمن بن مہدی، اس کا متوفی 198 ہے، 198، اور اس میں اجماع جیسے بعض اصولی مباحث پر بھی گفتگو کی جناب امام شافعی نے۔ یہ الرسالۃ القدیمہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، شافعی کا یہ رسالہ دستیاب نہیں ہے۔ امام شافعی کا جو رسالہ ہمارے پاس دستیاب ہے وہ الرسالۃ الجدیدہ ہے، جو امام شافعی نے عمر کے آخری حصے میں لکھا ہے۔ احمد محمد شاکر نے اس کی تحقیق کی اور اس کو شائع کیا، اور اس رسالے کا جو بڑا حصہ ہے وہ اوامر کی بحث اور نواہی کی بحث پر مشتمل ہے، اور اس کے ضمن میں نسخ کی بحث، قیاس جیسی مباحث پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ امام شافعی نے رسالہ میں کوشش کی کہ وہ اہل سنت کے ہاں جو اہل حدیث اور اہل رائے کے 2 مختلف طریقے پائے جاتے تھے اور ان کے درمیان خلیج قائم ہو چکی تھی، ان کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، کوئی رائے حل پیش کیا جائے کسی طریقے سے۔ اور یہ جو خلیج پیدا ہوئی تھی اہل حدیث اور اہل رائے کے درمیان، اس خلیج کے ابتدائی آثار صحابہ کے دور میں ہی ظاہر ہو گئے تھے، لیکن بعد میں یہ 2 فقہی نمونوں کے درمیان کی صورت میں جو ہے وہ ظہور پیدا کر جاتے ہیں، ایک بن جاتے ہیں اہل حدیث، ایک بن جاتے ہیں اہل رائے۔ اس خلیج کی اور دوری کی جو ایک سب سے واضح دلیل ہے وہ کیا ہے؟ ربیعۃ الرائے کا یہ قول ہے۔ ربیعۃ الرائے اس کا متوفی یعنی یہ فوت جو ہوا ہے 136 ہجری قمری میں ہوا، اس کا یہ قول تھا ربیعۃ الرائے کا، جو اس خلیج کی ایک واضح دلیل بنتی ہے۔ اس نے کہا کہ ربیعۃ الرائے کہتا ہے کہ میں نے اہل عراق کے حلال کو اہل مدینہ کا حرام پایا، یعنی اتنی خلیج تھی، اور اس کے برعکس یعنی اہل مدینہ کے
جو ہے وہ حلال کو میں نے اہل عراق کا جو ہے وہ حرام پایا، جو انہوں نے جس کو حلال کیا انہوں نے حرام کیا، جس کو انہوں نے حرام کیا انہوں نے حلال کیا. بہرحال یہ ایک اختلاف تھا، فقہی اور اجتہادی اختلاف تھا ان کے درمیان. تو جناب شافعی نے الرسالہ، یہ چونکہ الرسالۃ الجدیدہ تھا، اس کے اندر اس خلیج کے اوپر اس کو حل کرنے کی کوشش کی. شافعی کا رسالہ اہل سنت کی فقہ کے اس بحران سے نکلنے میں ایک بنیادی اور فیصلہ کن نقطہ آغاز تھا، جس نے اصولی قواعد کی بنیاد پر اس کی تشکیل نو کی تاکہ اس کے استنباط کو باقاعدہ بنائے اور متن کو یعنی ٹیکسٹ کو اور قرآن کو اور سنت کو مرکزی مرجع قرار دیا جائے. اچھا، اس شافعی کے جو رسالہ الجدیدہ جو یا القدیمہ جو اس نے لکھا ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہم زمان بنتا ہے کس کے؟ جناب ہشام بن حکم کے. یعنی آپ دیکھیں تو ایک طرف ہشام بن حکم جو ہے وہ علل الحدیث کے نام سے جو ہے یا تعارض حدیث کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی کتاب جو ہے وہ تدوین کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو امام شافعی جو ہے الرسالۃ الجدیدہ کو جو ہے وہ تدوین کر رہے ہیں. شافعی نے اپنی کتاب جو الرسالہ القدیمہ ہے اس کو عراق میں لکھا تھا. اس کی تالیف کا قطعی سال معلوم نہیں ہے، اور خود اصل کتاب جیسے میں نے پہلے بیان کیا یہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ عباسی حکومت میں موجود ایک عہدیدار، یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ عبد الرحمن بن مہدی تھا، اس نے ایک کتاب لکھنے کی درخواست کی تھی. یعنی عبد الرحمن بن مہدی جو میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے کہ اس کے جواب میں لکھی ہے. جواب سے مراد کیا تھا؟ یعنی اس نے درخواست کی تھی اور اس نے جواباً پھر کتاب لکھی تھی، اور یہ الرسالۃ القدیمہ جو ہے وہ اس کو تدوین کیا ہے. خود اور پھر الرسالہ الجدیدہ. اگر ہم موازنہ کریں تو ہشام بن حکم کا رسالہ شافعی کا، امام شافعی کا جو الرسالۃ الجدیدہ ہے اس سے قبل لکھا گیا ہے. میں نے ہم زمان کہا ہے نا، چونکہ یہ ہم عصر ہی تھے، لیکن ہشام بن حکم نے قدرے پہلے لکھا ہے. لیکن امکان ہے کہ شافعی نے جب الرسالۃ القدیمہ لکھا تو وہ ہم عصر رہا، یعنی جدیدہ تھوڑی بعد میں، چونکہ شافعی نے اپنی آخری عمر میں الرسالۃ الجدیدہ لکھا ہے، لیکن رسالہ قدیمہ پہلے اس نے لکھا تھا. تو یہ ہم زمان جناب ہشام بن حکم اور شافعی کا یہ ہم زمان لکھنا شاید بنتا ہے. ہاں البتہ 1-2 سال کی تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے، جس کا حتمی ثبوت پیش کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہشام بن حکم کی وفات 199 ہجری ہے اور شافعی نے 199 ہجری ہے، اور ہشام بن حکم نے رسالہ اس سے پہلے لکھا تھا، جبکہ شافعی نے اپنا قدیم رسالہ یعنی الرسالۃ القدیمہ اس دور میں لکھا تھا جب خلیفہ مہدی بغداد آیا تھا. کب آیا تھا وہ؟ 180 ہجری میں. اور نیا رسالہ شافعی نے 202 یا 203 میں لکھا تھا. بہرحال یہ ایک میں نے کہا تھوڑا سا بیان کر دیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ اصول کس طریقے سے تدوین ہوتی ہوئی آ رہی ہے. اہل سنت میں آغاز جو ہے وہ کیا ہے، اس سے شافعی سے ہوتا ہے، اور ہمارا جو ہے وہ اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے. خب یہ ایک بحث تھی. اب ایک بحث جو ہوتی ہے نا وہ یہی ہے کہ مدون علم اصول کون ہے، کس نے علم اصول کو جو ہے وہ پہلے تدوین کیا، علم اصول کے میدان میں پہلا کون ہے. یہ ایک علمی گفتگو ہے، بہت سارا اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے مطالب ذکر کیے گئے ہیں. مثلا ایک طرف ہم فخر رازی اور ابن خلدون کو دیکھتے ہیں کہ جو شافعی کو اصول فقہ کا پہلا مدون اور اس کو منظم قرار دینے والا بتاتے ہیں. اوامر اور نواہی کی بحث کو علم اصول کے پہلے مدون شدہ حصوں کے طور پر پیش کیا جناب شافعی نے. اور اگر ہم جو ہے وہ اپنی تاریخ کو دیکھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، جیسے امام سجاد علیہ السلام کا شاگرد
سعید ابن جبیر ہے یا حشام بن حکم ہے کہ عرض کیا حشام بن حکم کا جو کتاب ہے وہ شافعی کی الرسالہ القدیمہ سے ہم اثر ہے اور الرسالہ الجدیدہ سے پہلے ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم اصول کی جو تاسیس ہے وہ ہمارے ائمہ کی طرف پلٹتی ہے. انہوں نے اہتمام کیا ان مباحث کا اور یہ وجود میں آتے ہیں. لہٰذا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو آیت اللہ سید حسن صادر کہ جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تأسیس الشیعہ، ایک اہم کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے انہی موضوعات کے اوپر گفتگو کی ہے کہ شیعہ نے کون کون سی علمی خدمات انجام دی ہیں اور سب سے پہلے رہے ہیں اسلامی معاشرے کے اندر، اس کو تذکرہ کیا تأسیس الشیعہ میں. تو جناب آیت اللہ سید حسن صادر جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام جو ہیں وہ علم اصول کے بانی ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنی عبارت بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں وہ پہلی ہستی جس نے علم اصول فقہ کی بنیاد رکھی، اس کا باب کھولا اور اس کے مسائل کو واضح کیا، وہ حضرت ابو جعفر امام باقر علیہ السلام تھے. اور ان کے بعد پھر جناب امام صادق علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے اپنے اصحاب پر اصول کے قواعد املا کروائے. یہ ایک بحث ہے کہ جو بیان کی جاتی ہے، لیکن ہمارے ایک استاد ہیں جناب استاد حسینی نسب، آج کل علم اصول کے اندر یعنی فقاہت کی دنیا میں ایک نام ہے ان کا، قم کے اندر اپنے فقہ اصول کے درس خارج سے جانے جاتے ہیں اور بہت ہی منظم مدلل دروس جو ہیں وہ دیتے ہیں، اور بہت یعنی مجھے پسند ہے وہ شخصیت. ان کا ماننا جو ہے وہ کچھ اور ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج کے درس میں اس مطلب کو جو ہے وہ زیادہ فوکس کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم یہ والی بحثیں تو ہیں، مل جائیں گے آپ کی کتابوں میں، لیکن یہ والا نقطہ جو ہے وہ جدید ہے، اس کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ اردو دان طبقہ اس سے آشنا ہو جائے. فرماتے ہیں کہ ہم شیعہ کیا کہتے ہیں کہ ہم چونکہ حجت کے ساتھ مربوط رہے ہیں، پیغمبر کی وفات کے بعد ہمیں جو ہے وہ حجت سے دوری جو ہماری نہیں ہوئی تھی، چونکہ ہم ائمہ علیہ السلام کو حجت مانتے ہیں، لیکن اہل سنت جو ہیں وہ پیغمبر کے بعد اس طرح کی حجیت کسی کے قائل نہیں ہیں. تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ علم اصول کی ضرورت پہلے اہل سنت کو پیش آ گئی، تو شافعی نے جو ہے وہ الرسالہ جو ہے وہ تدوین کیا. کہتے ہیں یہ بات درست ہے، لیکن استاد فرماتے ہیں کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جو جھگڑا ہے کہ پہلا مدون کون ہے، امام صادق علیہ السلام یا امام باقر علیہ السلام ہیں یا شافعی ہے، فرماتے ہیں یہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم دونوں کو بانی کے طور پر بیان نہیں کر سکتے، بلکہ ان سے پہلے بھی مسائل علم اصول جو ہیں وہ موجود رہے ہیں. جیسے میں نے امام سجاد علیہ السلام کے شاگرد سعید ابن جبیر کی مثال دی، اور اس کے علاوہ بھی مثالیں جو ہیں مل جاتی ہیں کہ صدر اسلام ہی سے خصوصاً پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد اجتہاد کا اور ان قواعد سے تمسک کا باب کھلا رہا ہے، جنہیں ہم نے علم اصول فقہ نامی علم جمع کیا ہے. صحابہ، تابعین اور فقہا مسلسل اپنے استنباط میں اگرچہ ارتکازی طور پر یعنی ابھی علم مدون نہیں ہوا، منظم نہیں ہوا، اس کا مثلا الف سے یہ تک اس کی تمام مسائل کی مشخص نہیں ہوئے، ارتکازی طور پر ہی ان قواعد سے استفادہ کرتے رہے ہیں. مثال کے طور پر امر کا وجوب پر دلالت کرنا، نہیں کا حرمت پر دلالت کرنا، یہ اصولی قاعدہ ہے. علم اصول میں آپ پڑھتے ہیں کہ اگر امر کر دے مولا تو ہم اس سے وجوب سمجھیں گے، مولا اگر نہیں کر دے، روک دے کسی چیز سے، تو اس کا ظہور کس کے اندر ہے؟ حرمت کے اندر ہے.
یہ اصولی قاعدہ ہے. اور اسی طرح عام کو خاص کے ذریعے تخصیص دینا، یعنی ایک آپ کے پاس عام حکم آیا ہوا ہے کہ جو شامل ہے بہت سارے افراد کو، عام ہے وہ، لیکن ایک دلیل خاص آ جاتی ہے تو یہ خاص کیا کرتی ہے؟ عام کو تخصیص لگا دیتی ہے. اسی طرح مطلق مقید کی بحث، اور وہ الفاظ کے ظواہر پر عمل کرتے تھے، اجماع اور ثقہ راوی کی خبر سے استناد کرتے تھے. یہ ارتکازی طور پہ چل رہا تھا، ابھی بھی ہے. مثلا ہمارے عام عوام بھی علم اصول جو ہے وہ نہیں پڑھتی ہے، لیکن اگر اس کے سامنے کوئی بندہ آ کر کہے کہ عالم کا اکرام کرو، درست ہے، اور پھر وہی جو اس کا مولا ہے یا جس کو وہ بزرگ سمجھتا ہے، مثلا اس کا باپ ہے، اس کا استاد ہے، جو بھی ہے، بعد میں پھر وہی بندہ آ کر کہے کہ عادل انسان کا تم نے اکرام کرنا ہے، تو اب وہ خود بخود جمع تفریق کر لے گا کہ پہلے درست ہے کہ اس نے ایک عام حکم دیا تھا کہ عالم کا اکرام اور عزت کرنی ہے، عالم کا اکرام کرنا ہے، یعنی عالم چاہے عادل ہو یا غیر عادل ہو، لیکن بعد میں جب آ کر اس نے کہہ دیا کہ عادل کا اکرام کرنا ہے تو وہ خود ہی جمع تفریق کر لے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اس نے عالم کا کہا تھا اس میں بھی عدالت شرط تھی، وہ خود ہی عام خاص کے ذریعے عام کو تخصیص لگا دے گا. تو یہ چیزیں پہلے سے موجود رہی ہیں. تو لہذا نظریہ جو ہے یہ جس کو یہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ علم اصول کو یہ جو مباحث ہیں یہ دوسرے علوم سے لی گئی ہیں اور پھر علم اصول فقہ کے نام سے اس کو مدون کر دیا گیا. یعنی مباحث پہلے سے موجود تھیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ علم اصول کے وجود میں آنے سے پہلے اصولی مباحث موجود نہیں تھی. علم اصول جب تشکیل پایا ہے تب اس کے اندر مسائل کو جو ہے وہ تدوین کرنا شروع کیا گیا اور مسائل ایجاد ہونا شروع. نا مسائل پہلے موجود رہے ہیں، کبھی ارتکازی حالت میں جیسے میں نے مثال دی ہے اس کی، یا دوسرے علوم کے اندر بعض مباحث موجود تھیں، پہلے موجود رہی ہیں. فقط کیا کیا گیا استنباط کے اندر، کیونکہ علم اصول کی تعریف ہم نے کیا کی تھی کہ علم اصول ان قواعد کے مجموعے کا نام ہے کہ جن قواعد کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ حکم شرعی کا استنباط کرتے ہیں. تو استنباط حکم شرعی کے لیے جتنے قواعد کی ضرورت تھی، فقیہ کو ضرورت پیش آتی تھی، چاہے وہ دوسرے علم کے قواعد ہی کیوں نہیں تھے، ان کو اٹھا کر ایک منظم شکل میں ایک علم کے اندر جمع کر دیا اس کو، اور یہ بن گیا علم اصول. لہٰذا اس کے اوپر ہم کیسے اس کو بیان کر سکتے ہیں؟ ایک فہرست بیان کرتے ہیں کہ جس سے پتا چل جائے گا کہ یہ مباحث کہاں سے کہاں آئی ہیں، یہ پتا چل جائے گا. جیسے مثلا مباحث الفاظ، علم اصول کا ایک باب کیا ہے؟ مباحث الفاظ. امر کا مدلول کہ امر جو وجوب پر دلالت کرتا ہے یا ظہور رکھتا ہے، یا نہیں کا مدلول جیسے اس کا حرمت میں ظہور رکھنا، جملہ خبریہ کا مدلول، الفاظ عموم کا مدلول، مفاہیم وغیرہ جیسے مباحث، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ مباحث الفاظ ہیں. البتہ مفاہیم کی بحث لفظی اور عقلی مباحث کا مجموعہ ہے. مفاہیم کہ علم اصول میں جب آپ جائیں گے آپ کو یہ چیزیں پتہ چل جائیں گی، میں ساری وہ تفصیل جو ہے وہ بیان نہیں کرتا، کہ مفاہیم میں ایک بحث لفظی بھی موجود ہے اور ایک بحث عقلی بھی موجود ہے، جس میں رائج اصولی کتابوں میں زیادہ تر اس کے لفظی پہلو پر گفتگو کی جاتی ہے، نہ کہ عقلی پہلو پر. مثال کے طور پر مفہوم شرط کے باب میں بہت سی اصولی کتب میں یہ بحث کی جاتی ہے کہ کیا جملہ شرطیہ جزا کے لیے شرط کی علت منحصرہ پر دلالت کرتا ہے، تاکہ اس عقلی قاعدے کے تحت، کون سا عقلی قاعدہ ہے؟ عقلی قاعدہ یہ ہے کہ علت منحصرہ کی نفی سے معلول کی نفی لازم آتی ہے. اس کو میں سمجھا دوں جو کہ میں ذکر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ علت ایک ہی ہے اس معلول کی، یعنی معلول فقط اسی علت سے ہی صادر ہوا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور علت نہیں. اگر آپ اس کی نفی کر دیں علت کی کہ وہ علت موجود نہیں ہے، اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ کہ معلول بھی نہیں ہے، چونکہ علت منحصرہ یہی تھی نا اس کی. ہاں اگر کہیں کہ نہیں، مثلا گرمی معلول ہے،
گرمی ممکن ہے کہ آپ کہتے ہیں گرمی نہیں ہے یا گرمی موجود ہے، اس کی ممکن ہے کہ آپ مختلف علتیں بیان کر لیں. آپ کہیں مثلا گرمی ممکن ہے کہ ہیٹر جلایا ہوا تھا، گرمی ممکن ہے سورج زیادہ تپش اس کی موجود تھی، گرمی ممکن ہے مثلا جو ہے وہ انگیٹھی جلائی ہوئی تھی، درست ہے، یا مثلا لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کمرے کے اندر کہ اس کی وجہ سے ایک گرمی جو ہے وہ پیدا ہو گئی. کئی علت ہے نا. اگر آپ کہیں کہ سورج نہیں ہے تو گرمی کی نفی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ اس معلول کی ایک ہی علت ہے بس، اس کے علاوہ کوئی اور علت نہیں ہے، تو آپ جیسے ہی علت کی نفی کریں گے تو معلول کی نفی خود بخود ثابت ہو جائے گی. اس کو کہا جاتا ہے مفہوم، کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. پھر جب ہم ثابت کرتے ہیں کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تو اس کی ایک بحث یہ ہوتی ہے، ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ معلول کی جو علت ہے وہ منحصرہ ہونی چاہیے تاکہ مفہوم ثابت ہو نا. لہذا یہ اس طریقے سے ان مذکورہ یہ عقلی مباحث ہیں، یہ زیادہ ڈسکس نہیں ہوئی ہیں، لیکن اس کی لفظی مباحث کو زیادہ ذکر کیا گیا ہے. ان مذکورہ مباحث کا لفظی پہلو بھی ادبی علوم سے متعلق ہے. یعنی عقلی بحث کہاں سے آئی ہے؟ فلسفے سے. اور لفظی بحث کہاں سے آئی ہے؟ علوم ادبی سے، درست ہے، جن کی تاریخ علم اصول سے زیادہ قدیم ہے. یعنی علم اصول تو بہت جدید ہے، ہم ابھی بات کر رہے ہیں شافعی کے زمانے سے ہے یا مثلا کے زمانے سے. یہ علوم تو پہلے سے ہی موجود ہیں، عقلی علوم بھی اور ادبی اور لٹریچر والا جو علم ہے پہلے سے موجود ہے. علم اصول نے اس قسم کے مسائل لغت، عرف اور عقل سے اخذ کیے ہیں، لہذا ان جیسے مسائل کی تاریخ کو زیادہ تر لسانیاتی اور ادبی علوم وغیرہ کی تاریخ میں تلاش کرنا چاہیے. یہ تھا ایک بحث. ایک علم اصول کی جو بحث پائی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے استلزامات عقلیہ کی مباحث. استلزامات عقلیہ، غیر مستقلات عقلیہ، کہ مقدمے کے وجوب، بحث ضد، امر و نہی کے اجتماع وغیرہ جیسی ابحاث اگرچہ اس قسم کے مسائل لفظ اور حکم عقل کا مرکب ہیں، لیکن علم اصول میں مسئلے کا عقلی پہلو زیر بحث آتا ہے، نہ کہ اس کا لفظی پہلو. یعنی مستقلات استلزامات عقلیہ میں مستقلات غیر مستقلات عقلیہ کی جو بحث ہوتی ہے اس میں عقلی پہلو زیادہ بحث کی جاتی ہے، اس کے لفظی پہلو کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. چونکہ جنہوں نے علم اصول پڑھی ہوئی ہے وہ میری باتیں سمجھ رہے ہیں، جنہوں نے علم اصول نہیں پڑھی ہے وہ تاریخ سے آشنا ہو رہے ہیں. یہ جو مسائل ہوں گے وہ جب خود علم اصول کے اندر داخل ہوں گے تو ان مباحث سے وہ اچھے طریقے سے آشنا ہو جائیں گے. کیونکہ میں اگر ان مباحث کو بھی ساتھ ساتھ وضاحت کرنے لگ گیا تو مطلب بہت زیادہ پھیل جائے گا، پھر وہ تاریخ علم اصول بھی ہو جائے گا اور علم اصول کا درس بھی ہو جائے گا، تو یہ پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. یعنی علم اصول میں یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا کسی شے کے وجوب اور اس کے مقدمے کے وجوب کے درمیان عقلی طور پر ملازمہ پایا جاتا ہے یا نہیں. کیا کسی شے کا وجوب عقلی طور پر اس کی ضد کی حرمت کے ساتھ ملازم ہے یا نہیں. کیا جہات کے متعدد ہونے کے باوجود ایک ہی چیز میں امر اور نہی کا اجتماع ضدین کا مصداق ہے یا نہیں. اس قسم کے جو مسائل ہیں ان مسائل کی تاریخ کا تعلق بھی علوم عقلی کی تاریخ سے جا ملتا ہے جو اصول فقہ سے بہت پرانے ہیں. یعنی میں دوبارہ تذکرہ کروں یہ بحث کیوں شروع کی ہے؟ اس نظریے کو بیان کرنے کے لیے کہ علم اصول کے اندر جو مباحث ہیں وہ مباحث پہلے کسی نہ کسی علم میں موجود رہے ہیں، بعد میں پھر استنباط کے اندر چونکہ وہ استعمال ہو رہے تھے قاعدے، فقہا و اصولیوں نے ان قواعد کو اٹھا کر ایک علم میں مدون کر دیا. لہذا اب یہ علمی طور پر جھگڑا کرنا کہ پہلا کون ہے اور دوسرا کون ہے، یہ بات پھر ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک، یہ تھا مستقلات غیر مستقلات عقلیہ کی بحث. اب آتے ہیں مستقلات عقلیہ کی مباحث، جیسے حسن و قبح عقلی ہے، عقل و شر کے حکم کے درمیان ملازمہ یا اصول عقلیہ. یہ مباحث علم کلام سے علم اصول کے اندر داخل ہوئی ہیں اور علم کلام سے پہلے یہ فلسفے میں زیر بحث رہے ہیں.
اس قسم کے مسائل کی تاریخ اسلام سے قبل کے دور سے جا ملتی ہیں۔ عقلی مسائل، عقلائی جو مسائل ہیں، اب آتے ہیں اصول کے اگلے باب کی طرف۔ اس میں مباحث، یہ تو عقلی مباحث تھے، پہلے ہم نے مباحث الفاظ، پھر عقلی مباحث جس میں غیر مستقلات عقلیہ، مستقلات عقلیہ، اب آتے ہیں عقلائی مسائل کی طرف، جیسے ظہورات کی حجت، حجیت، آیا ظہور حجت ہے یا حجت نہیں ہے، خبر ثقہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ اس قسم کے مسائل عقلائی مسائل ہیں، یعنی قدیم ایام سے ہی عقلاء کا طریقہ کار ان کے مطابق رائج رہا ہے۔ یعنی آپ جو بھی معاشرہ لے لیں، خبر واحد کے اوپر عمل کرتے ہیں، خبر ثقہ کو حجت مانتے ہیں، کیونکہ اگر خبر واحد ثقہ کو حجت نہ مانے تو زندگی کیسے گزاریں گے؟ اب مثلا کوئی بندہ اگر کہے کہ باہر کھانا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، آپ کھانا کھا لیں آ کے، اب کہ میں تو خبر واحد کو نہیں مانتا، مجھے تو تواتر سے ثابت ہو تو میں مانوں گا، زندگی نہیں چل پائے گی نا۔ اور شارع مقدس نے بھی اسی طریقے سے روکا نہیں ہے، تائید کی ہے اس کی، بلکہ بعض مواقع پر اس کی تائید بھی کی ہے، یعنی روکا بھی نہیں ہے اور تائید بھی کیا، امضاء کیا ہے، کہ علم اصول کے اندر امضاء کی بحث جو ہے وہ پائی جاتی ہے، چونکہ اس حصے میں بھی شارع کا کوئی تاسیسی حکم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ شارع نے پہلی دفعہ حکم دیا ہے نا، وہی عقلاء ہی کے طور طریقے کو جو ہے وہ امضاء کیا ہے۔ اس لیے ان مطالب کی تاریخ کا تعلق بھی اصول فقہ سے پہلے کے دور سے ہے، کوئی بھی بحث جدید آپ کو نہیں لگ رہی ہے کہ جو علم اصول کے تدوین ہونے کے بعد جو ہے وہ آئی ہو۔ خوب شرعی مباحث میں آ جائیں، جیسے براءت شرعیہ ہے، استصحاب کی مباحث ہیں جو اصول عملیہ کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں، صرف اس قسم کے مسائل میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی پیدائش کی تاریخ کا تعلق اصول فقہ کے بعد ہے، لیکن ان مباحث کا حجم اصولی کتابوں کا غالب حصہ تشکیل نہیں دیتا۔ ایک حصہ ہے، ایک چھوٹا سا حصہ آخر میں اصول عملیہ کے عنوان سے جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ تعارض کے باب میں آ جائیں، جو کہ آخری باب ہے علم اصول کا، اس باب کے بھی بہت سے مباحث عقلی یا عقلائی ہیں، جیسے متعارضان کے تساقط ہونے کی اصل، کہ دو روایتیں اگر، دو دلیلیں اگر آپس میں تعارض کر جائیں، برابر ہوں بالکل، ان میں کسی قسم کا رجحان نہ پایا جاتا ہو تو یہ آپس میں ٹکرا جائیں، کیا وہاں پہ کیا اصل استعمال کی جاتی ہے؟ اذا تعارضا تساقطا، جب دو دلیلیں آپس میں تعارض کر جائیں، ٹکرا جائیں اور برابر ہوں تو وہ پھر تساقط کر جائیں گے۔ ان مواقع پر جہاں متعارضین میں عرفی جمع ممکن ہو، وہاں جمع عرفی کرنا ضروری ہے، جمع عرفی کرے وہاں پر، یہ بھی ایک اصل ہے وہاں پر جب تعارض کر جائے۔ ایک ہے اذا تعارض تساقطا، ایک اس سے پہلے کیا ہے کہ جب متعارض دلیلیں آپ کو مل جائیں اور اس میں جمع عرفی کرنا ممکن ہو۔ اب جمع عرفی کیا ہے؟ علم اصول میں توضیح دی گئی ہے اس کی، تو آپ پہلے جمع عرفی کریں گے۔ ہاں، جب جمع عرفی کرنا بھی ممکن نہ رہے تو پھر اس کے بعد تعارض تساقطا ہے۔ البتہ اس حصے میں شاذ و نادر ہم منصوص مرجحات کی طرف رجوع کرنے جیسے مسائل سے بھی دوچار ہوتے ہیں جن کا تعلق شارع کی تاسیسات سے ہے۔ نتیجہ، نہ امام شافعی اور نہ ہی کوئی اور فرد علم اصول فقہ کا موجد ہے، بلکہ یہ علم ان مسائل کے مجموعے پر مشتمل ہے جنہیں حجت حاصل کرنے کے مقصد کے تحت علم ادب، کلام، عرف، فلسفہ اور عقل وغیرہ سے جمع کیا گیا ہے، اور بہت سے مقامات پر ان کو وسعت بھی دی گئی ہے، یعنی جس علم سے لیا ہے یہ مسئلہ اس میں بہت مختصر انداز میں ڈسکس ہوتا تھا، علم اصول نے آگے اس کو پھیلا دیا اپنی ضرورت کے تحت۔ اس طرح کے بہت سے معاملات میں یہ اس ابتدائی علم کی نسبت بہت زیادہ وسیع اور گہرے ہو گئے ہیں جہاں سے ان پر بحث کا آغاز ہوا تھا، کہ ابھی میں نے بیان کیا۔ دینی مفکرین نے اسے بکھرے ہوئے مسائل کے مجموعے کو، جن کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ حصول حجت میں مفید ثابت ہوں گے، اصول فقہ نامی عنوان کے اندر اس کو کیا کر دیا؟ جمع کر دیا۔ سید ابو الحسن اصفہانی، یہ نظریہ اصل میں ان کا ہے، اور استاد حسینی نسب جو ہے اسی نظریے کی وضاحت کر رہے تھے اور مثالوں کے ساتھ انہوں نے اس نظریے کی وضاحت کی ہے۔ جناب سید ابو الحسن اصفہانی نے کیا بیان کیا؟ فرماتے علم اصول مسائل کے اس مجموعے کا نام ہے
کہ جو مختلف علوم سے جمع کیے گئے ہیں، ان سب کی مشترک بات ان کا شرعی حکم کے استنباط کے عمل میں اثر انداز ہونے کا احتمال ہے. یعنی یہ قواعد کیوں آئے علم اصول میں؟ کیونکہ ان قواعد سے حکم شرعی کو استنباط کیا جا سکتا ہے. بس یہ نظریہ جو ہے سید ابو الحسن اصفہانی کا، کہ جو جید مرجع ہیں اور فقی اور اصولی ہیں، کہ ان کا بڑا نام ہے تاریخ علم اصول کے اندر، کہیں ان کا تذکرہ آئے گا، بات ہوگی ان کے اوپر. انہوں نے پھر یہ نظریہ دیا، اور استاد حسینی نسب نے پھر اس نظریے کو ان مثالوں کے ذریعے واضح کیا ہے کہ جو میں نے آج آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں. خب یہ ایک بحث ہو گئی کہ علم اصول کی تدوین کس نے کی ہے. اس کے اوپر ہماری جو ہے وہ مختصر گفتگو ہو گئی ہے. اس کے بعد پھر بحث آتی ہے، مرحلہ اب آگے بڑھتا ہے. اب مرحلہ تھوڑا سا منظم ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد مدارس جو ہیں وہ وجود میں آنا شروع ہوتے ہیں. ہم نے چونکہ فوکس رہنا ہے علم اصول جو کہ مکتب تشیع میں ہے، تو لہٰذا ہم نے اب اسی تشیع کے جو مدارس ہیں فقہی اور اصولی، ان کو بیان کرنا ہے. 5 مدارس جو ہیں وہ معمولاً ذکر کیے جاتے ہیں. مدرسہ کوفہ ہے، مدرسہ خراسان ہے، مدرسہ قم ہے، مدرسہ رے ہے، اور مدرسہ بغداد ہے. لیکن علم اصول کے اندر 2 اہم مدرسے ہیں، اہمیت رکھتے ہیں. یعنی یہ 5 مدرسے علم رجال اور فقہ میں اہمیت رکھتے ہیں، لیکن علم اصول کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 2 اہم مدرسے ہیں، بغداد اور قم. علم اصول کو متصل کرے گا. امام سجاد علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ سلسلہ اب اس طرح آگے بڑھے گا. اب ائمہ علیہ السلام کا جو ہے وہ دور ختم ہو گیا ہے. ابھی داخل ہو رہے ہیں ہم فقہا کی زندگی میں، کہ جو آگے اس سلسلے کو بڑھائیں گے. تو ہم بات کریں گے بغداد مدرسے پر اور قم مدرسے کے اوپر. انشاءاللہ اس کو پھر بعد والے درس میں دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ بحث پھر آگے طولانی ہے. میرا ارادہ یہ تھا کہ یہ بھی آج نبٹ جائے، لیکن مطالب بہت زیادہ ہیں بیان کرنے والے. اس کو پھر اگلے درس میں دیکھتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.